وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ روضہ جو ہے، روضات روضہ کی جمع ہے۔ روضہ بنیادی طور پر عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو انتہائی صاف ستھری اور سرسبز ہو۔ جو انتہائی صاف ستھری اور سرسبز جگہ ہے اس کو روضہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے جو ہے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے، نیک عمل کرنے والے اہل ایمان، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغیچے عطا کرے گا، ایسے باغ عطا کرے گا، ایسی جنتیں عطا کرے گا جو انتہائی صاف ستھری اور انتہائی سرسبز ہے۔ یہ روضہ گویا اس کی ایک صفت بیان کی ان جنتوں کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک تو یہ پتہ چلا کہ جنتیں کئی ہیں، جنت ایک نہیں ہے، جنتیں کئی ہیں، اور کسی کو کتنی جنتیں ملیں گی، کسی کو کتنی جنتیں ملیں گی، ایک شخص کو ایک سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں، اور کتنی کتنی قسم کی جنتیں ملیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کئی قسم کی جنتیں ملیں، واللہ عالم، اللہ اکبر۔ لیکن یہ بات روضہ فی روضات الجنات جو ہے، یہ بات واضح کرتی ہے کہ جنتیں جو ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، ایک جنت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک تو قرآن نے کہہ دیا جیسا کہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی دو قسم کے، ایک سابقون الاولون ہیں اور وہ وی آئی پی قسم کے جنتی ہیں، اور پھر اس کے نیچے عام جنتی ہیں، اور پھر ان کی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، عام جنتیوں کی بھی اور وی آئی پی جنتیوں کی بھی نعمتیں ذکر کی۔ اور ظاہر ہے وہاں درجات تو ہوں گے جنت کے، کوئی نچلے درجے میں، کوئی اوپر والے درجے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا جنت میں تو نیچے والے درجے کے لوگ اوپر والے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک درجے کا فرق جنت میں وہ اتنا فرق ہوگا جو 100 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جنت اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو آخری جنتی جنت میں جانا ہے نا، آخری جنتی، پہلے جنتی کو کتنی بڑی جنت ملے گی اس کا آپ اندازہ کر لیں۔ جو آخری جنتی جنت میں جانا ہے اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا چیز ہے ہمیں نہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ نے کتنی بڑی جنت کی، کیا آدمی یہاں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اتنی بڑی جنت میں نے کیا کرنی ہے، یعنی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت وہ بندہ کیا کرے گا، اور وہاں کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنتیں تیار کر رکھی ہیں وہ کیسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں کبھی گزرا۔ یعنی وہ پتہ نہیں کیا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، ہمارے دل پہ خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ اللہ نے کتنی اچھی کتنی شاندار جنت بنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حوالوں سے، ایک تو وہ معراج ہوا نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور جا کے نشانیاں دکھائی گئیں، آسمان کا سیر کرایا گیا اور مختلف جگہوں میں۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں خواب کی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور مختلف جگہیں دکھائی گئیں، عذاب کے لوگ بھی دکھائے گئے اور جنتیں بھی دکھائی گئی، مختلف جگہیں دکھائی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب والے لوگوں کو دیکھنے کے بعد
ہم جب جنت کی طرف گئے تو وہاں پہ ایک درخت تھا، اور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، اور اس کے سامنے دوسری طرف جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے آگ دہکا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا۔ پھر وہ جو دو آدمی مجھے لے کے گئے تھے وہ مجھے لے کے درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ درخت کے اوپر چڑھے تو وہاں ہم نے ایک دیکھا، یہاں بھی جو حدیث میں لفظ آتا ہے کہ جہاں ہم ایک ایسی جگہ پہ گئے جو انتہائی سرسبز تھی، انتہائی سرسبز اور خوبصورت اور صاف ستھری جگہ تھی، شاندار باغ تھا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بعد میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ درخت کے اوپر لے کر مجھے چڑھے، پھر ہم ایک اور جنت میں چلے گئے، ایک اور باغ میں چلے گئے، اور وہ باغ بڑا شاندار تھا۔ اس میں کچھ نوجوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے تھے، عورتیں بھی تھیں، تو بڑا شاندار باغ تھا۔ میں نے وہ دیکھا، تو پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے تو پھر مزید اوپر چڑھے تو ایک اور باغ میں چلے گئے، اور وہ باغ پہلے باغ سے بھی زیادہ شاندار تھا، اور اس میں بھی کچھ لوگ پھر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے اتنا گھمایا ہے آپ نے، آج مجھے بتا تو دیں آپ کہاں گھمائے پھرتے ہیں مجھے۔ تو وہ میرے ساتھی نے بتایا کہ وہ جو شخص درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ جو بچے کھیل رہے تھے وہ قوم کے بچے تھے، مسلمانوں کے بچے تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے سامنے جو شخص آگ دہکا رہا تھا دوسری طرف، تو وہ جہنم کا داروغہ تھا، مالک، اور وہ اس کی آگ کو دہکا رہا تھا۔ اور پھر جب درخت کے اوپر چڑھے اور پہلے باغ میں گئے تو یہ وہ باغ تھا جو عام جنتیوں کی جنت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عام جنتی تھے جو آپ نے وہاں دیکھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو اوپر دوسرے باغ میں ہم گئے تھے وہ شہداء کی جنت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہے، یعنی وہ جو دو لوگ لے کے جانے والے تھے وہ جبریل اور میکائیل تھے۔ اللہ۔ تو اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے کہا ذرا اوپر دیکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اوپر دیکھا تو ایک اوپر مجھے ایک جیسے بادلوں کی طرح اونچی جگہ نظر آتی ہے، بادلوں کی طرح ایک نظر آئی جگہ اوپر۔ تو مجھے اس نے کہا جبریل نے کہ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی جنت ہے۔ سبحان اللہ، جو سب سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا مجھے چھوڑو، میں نے اپنے جنت میں اپنے گھر میں جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر پڑی ہے، ابھی آپ نے کچھ اور عرصہ دنیا میں رہنا ہے، تو پھر جب آپ آئیں گے تو آپ کو ہی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں روضات الجنات، یعنی مختلف جنتیں ہیں، مختلف باغ ہیں، اور مختلف قسم کی کیفیات ہیں مختلف لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ ساتھ فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم۔ وہاں جب جنت میں جائیں گے تو صرف وہی نہیں ہوگا جو جنت بس جس کی ڈسکرپشن دے دی گئی، یہ جنت ہے اس طرح کی ہوگی، ایک خاص قسم کی بنی ہوئی جنت، خاص قسم کے باغات کہ صرف وہی ملیں گے، صرف وہی نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ لہم ما یشاؤون، ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ یہاں سے میں ایک بات اور بھی نکالتا ہوں، اور جو یقیناً نکلتی ہے اگر آپ ذرا غور فرمائیں۔ لہم ما یشاؤون، میں اور آپ، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے، اور ہم جنت میں، کوئی شخص جنت میں چلا گیا تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے رشتہ دار جنت میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا وہ یہ خواہش کر کے
کہ یا اللہ میرے رشتہ داروں کو بھی جنت دے دے. اللہ کا تو وعدہ ہے لہم ما یشاؤون. جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ وہ مانگیں گے ان کو ملے گا، تو اگر وہ یہ مانگ لیں کہ یا اللہ میرے رشتہ داروں کو بھی جنت دے دے، اور ساتھ یہ حوالہ دے دے یا اللہ تو نے اپنے قرآن میں کہا تھا لہم ما یشاؤون کہ جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو نہیں مانے گا؟ واللہ عالم. نہیں مانے گا یا وہاں کا کیا نظام ہے؟ ظاہر ہے ہر ایک کو سزا، جس نے گناہ کیے ان کو تو سزا ملے گی، وہ اپنی سزا بھگتے گا، اور جس نے نیکیاں کی ہیں وہ اپنی جزا لے گا. لیکن یہ لہم ما یشاؤون والی جو بات ہے قرآن نے جگہ جگہ بتائی ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو وہ چاہیں گے تو وہ صرف وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کے لیے لینا ہے، وہ کسی اور کے لیے بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کمی ہے کسی چیز کی؟ لہم ما یشاؤون. تو جنتی جو ہیں جو مانگیں گے ان کو ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لہم ما یشاؤون آدمی منہ سے نکالے گا اس کی خواہش پوری ہوگی، اور وہ کیا کیا خواہشیں پوری ہوں گی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس کو، اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے بارے میں خواہش کر دے گا جو جہنم میں پھرتا ہے، وہ خواہش کر دے کہ یا اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، اللہ اکبر، اور ساتھ حوالہ دے دے لہم ما یشاؤون. اللہ تو نے اپنے قرآن میں فرمایا تھا کہ جو بھی چاہیں گے ملے گا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی مل جائے، واللہ عالم. اگرچہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو جہنمی ہوں گے جنتی ان کو مستفید نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ جہنمی جو ہیں جنتیوں سے پانی مانگیں گے وہ نہیں دے سکیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کیا ہے جہنمیوں کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کی خواہشیں اپنی جگہ، جہنمیوں کی سزا اپنی جگہ، اور وہ جہنمیوں کی سزا جنتی کی خواہش پر ختم نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے لہم ما یشاؤون یہ بالکل ایک لامحدود بات رکھی ہوئی ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسی خواہشیں بھی پوری کر دے گا کہ جو دوسروں کے بارے میں ہوں گی اپنے بارے میں نہیں ہوں گی. واللہ عالم. عند ربہم، ایک اور بات سبحان اللہ جنتیوں کی، کہ ان کی جو جنت ہوگی روضات الجنات، وہ اللہ کے پڑوس میں ہوگی. عند ربہم، ان کے یعنی یہ نہیں ہے کہ دور دراز پتہ نہیں کہاں جنت ہے ہی اللہ کے پڑوس میں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ قریب ہے، اور اللہ کا قرب اللہ کے حوالے سے ہے. بندے کے حوالے سے اللہ کا قرب جتنا یہ قریب ہوتا جائے اتنا قرب حاصل ہوتا ہے. لہٰذا عند ربہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو اہل ایمان کی جو جنتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پڑوس میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس آس پاس ہوں گی. اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جنت مانگنی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو، جو سب سے اونچی جنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، سب سے اونچی جنت، وہ مانگا کرو. تو گویا جو جنتی جو سب سے اونچی جنت ہے وہ تو بالکل اللہ کے، اور اس کے اوپر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مقام محمود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت، اور اس کے بعد اللہ کا عرش. سبحان اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو عند ربہم، رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر. اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے. فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد دینا، ایڈیشنل دینا. تو ایڈیشنل کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے
اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے یا جو کچھ ان کو ملا ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق ہو. اللہ نے اعمال کے مطابق نہیں دینا. وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ نزید لہو فی حرثہ، اللہ تعالیٰ اس کے کھیتی کے اندر اضافہ کر دے گا. کتنا اضافہ کر دے گا. اور یہاں یہ جو فرمایا ذالک ھو الفضل الکبیر، اللہ نے جو جنتیں عطا کرنی ہیں اور جو کچھ اہل ایمان کو عطا ہونا ہے وہ فضل ہے اللہ کا، وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. وہ گویا انسان کی جو کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر. تو دونوں اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ جنت جو ملنی ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ملنی. اللہ، انسان کے اعمال سے نہیں ملنی. انسان نے جو اعمال کرنے ہیں وہ اس لیے کرنے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا مستحق بن جائے، اس لیے اعمال کرنے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددو وقاربو، عمل کرتے رہو، اللہ پوری جد و جہد کرتے رہو. وَعْلَمُوا، لیکن ایک بات جان رکھو، لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے. یعنی یہ ذہن میں رہے کہ میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن عمل کرتے رہو تو عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا. اللہ اکبر. وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا أَنَا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے گا. اللہ اکبر. إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، اگر اللہ اپنی رحمت اور فضل سے، اللہ کی رحمت اور فضل مجھے ڈھانپ لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں. سبحان اللہ. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت اور فضل سے جنت میں جائیں گے تو ہم کس بات کی بولی. تو ہر شخص جس نے جنت میں جانا ہے اس نے رحمت اور فضل سے جنت میں جانا ہے. یہ ایک بات. وَهُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جنت جو ملنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا بدلہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی پورا بدلہ ملنا ہے. اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت جو بدلہ ملنا ہے. تو جب اللہ نے پورا بدلہ دینا ہے تو ساتھ فضل بھی دینا ہے. فضل کا مطلب یہ ہے ایڈیشنل ملنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جو ملے گی وہ صرف اور صرف انسانوں کے اپنے اعمال کے مطابق نہیں ملے گی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے وہاں پہ اچھائی ہے، بھلائی ہے، اور وزیادہ، اور کچھ ایڈیشنل بھی ہے. اور ایڈیشنل کیا ہے میں نے عرض کیا، اس کی اپنی الگ تفصیلات ہیں. بعض لوگوں نے کہا اللہ کا دیدار ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نعمتیں ہیں، جنت کی ایڈیشنل نعمتیں. واللہ عالم اس کی کیا تفصیل ہے. بہرحال ایک بات اس میں فضل میں یہ بات شامل ہے کہ جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ جنت کی ساری نعمتوں سے بہت بلند نعمت ہوگی. جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں بالکل ہیچ نظر آئیں. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہے وہ بات جس کی بشارت دیتا ہے اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو مومن ہوئے اور انہیں عمل اچھے کیے. جو صالح اعمال والے مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اس بات کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی بھی کمائی کرے گا حسنتاً بھلائی کی، یعنی نیکی کمائے گا،
نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی کے اندر اضافہ کر دیں گے، یعنی جو جتنی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اللہ، غفور کا مطلب بہت بخشنے والا، ڈھانپ لینے والا، پردے رکھنے والا، شکور اور بہت قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو بات فرمائی گئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے، رشتہ داری کی محبت کے علاوہ میں کچھ اور سوال نہیں کرتا۔ یہ قربہ جو ہے، یہ قربتن سے مصدر ہے، ایک محبت، اور یہ جو فی ہے المودۃ فی جو ہے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں رشتہ داری کی محبت، المودۃ فی القربہ، رشتہ داری میں محبت، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ تو یہ فی اصل میں تعلیل کے لیے ہے، المودۃ فی القربہ، کہ یہ رشتہ داری کی محبت جو ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے رشتہ داری کی محبت کا سوال کرتا ہوں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف تفاسیر کی ہیں، کہ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کا لحاظ کرو، کہ تم رشتہ داری کا لحاظ تو کرو کم از کم۔ محبت جو ہے رشتہ داری کی محبت، اس میں ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، ایک ہے رشتہ داری کا خیال کرو۔ رشتہ داروں کا خیال کرنا اور بات ہے، رشتہ داروں کی محبت اور بات ہے۔ اور رشتہ داروں کی محبت جنہوں نے ترجمہ کیا رشتہ داروں کی محبت، انہوں نے قربا جو ہے اس کا ترجمہ ذوی القربا کیا ہے، حالانکہ قربا اور ذوی القربا میں فرق ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے ان سے یہ کہلوایا ہے کہ تم لوگ اگر، یعنی میں تو اجر کوئی تم سے مانگتا نہیں ہوں، تم سے کم از کم یہ تو مانگتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یعنی یہ ایک تفسیر کی گئی ہے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے مراد اہل بیت ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرو۔ ہو سکتا ہے یہ معنی ہو اور درست ہو، جنہوں نے یہ ترجمہ کیا یہ مفہوم نکالا ہے اس میں سے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سارے صحابہ میں سے وہ ایک الگ شان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی شان دی ہے وہ باقی صحابہ کرام کی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ترجمہ اہل بیت ہوتا یا رشتہ دار ہوتا، رشتہ دار ہی ہونا، قربہ رشتہ دار، میں نے عرض کیا ذوی القربہ اور قربہ میں فرق ہے، تو اگر یہ کم از کم اس کا فی اس میں نہیں آنا چاہیے تھا، مودۃ القربہ ہوتا، تو پھر ہو سکتا تھا کہ یہ جو آپ قربہ سے مراد رشتہ دار اگر لے لیں، میں نے عرض کیا قربہ سے مراد رشتہ داری ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد رشتہ دار لے لیا جائے اور پھر اس سے مراد اہل بیت لیا جائے، تو اگر یہ رشتہ دار مراد ہوتا تو پھر یہ فی کے بغیر ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ہونا چاہیے تھا مودۃ القربہ، رشتہ داروں کی محبت، میں تم سے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ تو گویا اس سے مراد یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہی یہ ترجمہ پھر بن سکتا ہے اگر اس میں فی نہ ہوتا۔ اب اس میں فی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں تو رشتہ دار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قریش رشتہ دار تھے۔ رشتہ داروں میں کون نہیں تھا؟ اس میں ابو جہل بھی تھا، اس میں ابو لہب بھی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رشتہ داروں کی اگر محبت مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ آیت جو ہے یہ تو مکی آیت ہے، اور مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے اس وقت تک نہ حضرت علی
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اور نہ حسن اور حسین تھے، اور نہ تو وہ پورا جو ہے نا وہ کنبہ تھا، یا جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، وہ نہ تو وہ تھے جو اس سے مراد لیا جا رہا۔ اس لیے اگر اس کا مفہوم یہ مراد لے لیا جائے، میں نے پہلے عرض کیا ہو سکتا ہے یہ مفہوم ہو، واللہ اعلم، لیکن یہ مفہوم بنتا نہیں ہے اس کا۔ پھر اس کا ایک اور ترجمہ یہ کیا گیا، اس کا اور مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اطاعت کے ذریعے، الا المودۃ فی القربى، یعنی تمہاری جو محبت ہے وہ اللہ کے قرب میں ہونی چاہیے، ہر وہ کام کرو جو اللہ کا قرب تمہیں دلائے۔ تو بھئی بات تو کی جا رہی ہے کافروں سے، تو کافروں سے کون سا کہنا تھا رشتہ داروں سے محبت کرو، یا کافروں سے کون سا کہنا تھا کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو؟ لہٰذا یہاں کوئی ایسی بات ہے جو کافروں کے ساتھ بھی فٹ بیٹھتی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات کے ساتھ بھی، تو اس کی پھر وضاحت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی، اور یہ بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول موجود ہے۔ ہوا یہ کہ کسی شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ الا المودۃ فی القربى کا کیا معنی؟ تو ابھی پوچھا تھا ان سے کہ الا المودۃ فی القربى کا کیا معنی ہے، تو سعید بن جبیر وہاں پہ موجود تھے۔ تو سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے سوال ہوا تھا، تو سعید بن جبیر جو ہے وہ بول پڑے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قربہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، یہ مراد ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے ہی، حضرت سعید بن جبیر نے پہلے ہی بات کر دی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بولے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے یہ بات کر دی۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجلتا، آپ نے جلدی کر دی، یعنی حضرت سعید بن جبیر سے کہا آپ نے جلدی کر دی، یعنی میں تو ابھی بولا نہیں، تو آپ نے جلدی کر دی، اور کوئی بات بھی ایسی کی ہے جو درست نہیں ہے، عجلتا، آپ نے جلدی کی ہے۔ لم یکن بطن من قریش الا کان لہ فیہم قربہ، وہ کہتے ہیں کہ تو نے جلدی کی ہے، اور قریش کے جو پورے کے پورے قریش ہیں سارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، لہذا اگر اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں اور مودۃ فی القربہ اس سے مراد ہو، تو اس کا مطلب ہے کس کس سے محبت کرنی ہے، تو یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، اس کا معنی ہے الا ان تصلوا ما بین وبینکم من قرابۃ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے نا، اس کو ملاؤ، اس کا لحاظ رکھو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت تو مانگتا نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، جو رشتہ داری تمہاری میری موجود ہے اس میں تو کم از کم لحاظ کرو، اس کا، اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو۔ مودہ سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رشتہ داری کو ملانا ہے، کہ تاکہ تم الا ان تصلوا، تاکہ تم ملاؤ اس رشتہ داری کو، گویا رشتہ داری کا تو لحاظ کر لو، اس لیے تم میری مخالفت میں اس حد تک نہ جاؤ جس حد تک پرائے جاتے ہیں، تم اپنا رشتہ داری تو سمجھو،
تو رشتہ داری کا لحاظ تو کر لو. تو رشتہ داری کا لحاظ رکھنا اصل میں اس کا معنی ہے الا المودۃ فی القربا، کہ تم رشتہ داری کا لحاظ کرو. رشتہ دار مراد نہیں ہے، رشتہ داری کا لحاظ مراد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے سارے کے سارے جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مخالفت میں اس حد تک نہ جاؤ کہ تم یہ رشتہ داری کا لحاظ ہی چھوڑ دو. تو رشتہ داری کا تو کم از کم لحاظ کرو. الا المودۃ فی القربا، یہ ان کے بارے میں کہا گیا، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے باقی نبیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے، ہر نبی نے یہ کہا اپنی امت سے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، کہ میرا اجر تو اب رب العالمین کے پاس ہے. تو ہر نبی نے یہ کہا کہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان سے اجر نہیں مانگ رہے تھے. گویا الا المودۃ فی القربا جو ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اجر کا متبادل نہیں ہے یہ، بلکہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے آپس کے تعلقات کے ساتھ ہے. اس کا تعلق اجرت کے ساتھ نہیں ہے. یہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کے طور پر نہیں کہہ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک راہ عمل دے رہے تھے کہ تم اس راہ عمل پر آ جاؤ. یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کے جواب میں اور اجرت کے مقابلے میں ان سے یہ تقاضا کر رہے تھے کہ یار تم میرے ساتھ محبت رشتہ داری کر لیا کرو، گویا یہ اجرت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باقی نبی کہتے تھے ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجر اللہ کے پاس ہی کہا. یہ جو الا المودۃ فی القربا، یہ اس کا تعلق اجرت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق راہ عمل کے ساتھ ہے. اور یہ الا جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں یہ متصل نہیں ہے، یہ منقطع ہے. منقطع ہے کہ یہ اگلی بات ہے، اگلا ایک پیراگراف ہے، اگلا ایک فقرہ ہے جو اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ تقاضا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ رشتہ داری کا خیال رکھو. گویا وہ جو دشمنی میں آگے نہ جاؤ. یہ کوئی اجرت نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ اجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ہی مانگ رہے تھے جیسے باقی سارے نبیوں نے اجرت مانگی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی کمائے، اقترف یقترف کو مطلب کمانا، اور جو کوئی کمائے گا حسنۃ نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی کے اندر اضافہ کر دیں گے. سبحان اللہ. نیکی کے اندر اضافہ کر دینے کا کیا مطلب؟ کسی نے نیکی کی تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں. نیکی میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ معنی ہے نیکی کی توفیق میں اضافہ ہو جائے گا. جو نیکی کرتا ہے نا اس کو نیکی کی مزید توفیق ملتی ہے. تو نزید لہو فیہا حسنا، جو نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. ایک تو نیکی کی توفیق کا اضافہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو شخص نیکی کرے گا نزید لہو فیہا حسنا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک شخص نے نیکی کی، کسی اور شخص نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس نے بھی نیکی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی نیکی کی طرف، کسی بھی کام کی طرف کسی نے رہنمائی کی، تو جو لوگ اس کو دیکھ کر کام کریں گے ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا. لہذا نزید لہو فیہا حسنا کا معنی یہ ہے کہ جو، یعنی دوسرا معنی یہ ہے، پہلا معنی تو یہ ہے کہ نیکی کی توفیق میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ان کو دیکھ کر نیکی کرتے ہیں اس کا اجر بھی ملتا ہے. لہذا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے دیکھ کر عمل کرنے والوں کو کی جو نیکی ہے اس کا اجر بھی ملتا ہے. تیسرا معنی اس کا یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اللہ کریم نے قرآن میں خود ہی فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا ثواب دیں گے. سبحان اللہ.
تو اس کا مطلب ہے وہ جو 10 گنا سے پھر 700 گنا تک نیکی بڑھ جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے، اس سے مراد نزد لہو فیہا حسنا سے مراد تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ جو 10 گنا ہے وہ اس سے مراد ہو۔ چوتھا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو قرآن میں ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی شخص اس نے نیکی کی، اس کے ایک تو اس نیکی کا اجر ملا، ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہوئے، اور ساتھ گناہ معاف ہوئے، یہ ایک الگ نیکی ہے۔ تو نزید لہو فیہا حسنا، اس کا الگ جو نیکی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں، تو اس سے مراد وہ نیکی ہے جو گناہ معاف ہونے کی صورت میں اس کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاروں صورتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں کہ نزد لہو فیہا حسنا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کا لطف اور اللہ کا کرم ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح سے عطا فرماتا ہے۔ کیوں عطا فرماتا ہے؟ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا اور قدردانی کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ اعتراض کرتے تھے ایک کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ جو کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، پس اگر اللہ چاہتا نا تو تیرے دل پر مور لگا دیتا۔ اللہ اکبر، گویا اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مور لگا دیتا۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ بطور سزا مور لگا دیتا، اور ایک یہ کہ اللہ چاہے تو مہر لگا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق ہی نہ ہوتی کہ وہ خود بنا لیں۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ، اگر آپ کوئی بات خود سے بنا لاتے، کوئی بات خود سے بنا لاتے، قرآن میں نہ ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا لاتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کی گردن اتار دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہوتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کیا سمجھا ہے اور اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ کیا خیال ہے کہ ایک شخص جھوٹ باندھ رہا ہو، اللہ پر جھوٹ باندھے چلا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹالریٹ کرتا رہے کہ ٹھیک ہے تو جھوٹ باندھتا رہے، اور وہ اللہ کے نام پر قرآن دے رہا ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا رہے ہوتے تو اللہ ان کے دل پر مور لگا دیتا۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، تو وہ تیرے دل پر مور لگا دیتا تاکہ یہ آپ اپنی طرف سے نہ بنا سکتے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنا نہ سکتے، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا، جیسے کافروں کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ان کے دلوں پہ مور لگی ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے دل پر مور لگی ہوئی ہو اور وہ اللہ کے کلام کو قبول کر رہا ہو، یا وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہو،
اس کے دل پر اگر مہر لگی ہوئی ہوتی تو آپ کو یہ اس طرح کا قرآن بنتا ہوا نظر نہ آتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اللہ جو ہے باطل کو مٹا دیتا ہے اور جو حق ہے اس کو ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا نہیں سکتا۔ اگر یہ باطل ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، اگر قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا، یہ باطل ہوتا تو۔ کیونکہ اللہ یمحو اللہ الباطل، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور حق کو ثابت کرتا ہے بکلماتہ، اپنے کلمات سے۔ یہ یمحو اللہ، یہ اس کے ساتھ واو کوئی نہیں ہے، حالانکہ واو ہونا چاہیے، محا یمحو ہوتا ہے، تو یہ واو کوئی نہیں ہے۔ اور واو کیوں نہیں ہے اس کی مختلف اسباب مفسرین نے بیان کیے ہیں، جو ایک سبب ان میں سے بہت اہم ہے یہاں ذکر کرنا، کہ وہ ہے کہ یہ یمحو اللہ یہ مبالغے کے لیے ہے، کہ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ہر چیز کو، تو اس کو مٹا دینے کو میں مبالغہ کرنے کے لیے یہاں سے واو کو مٹا دیا ہے۔ تو وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، یہ بعض مفسرین نے یہ ترجمہ لکھا ہے، یہ اس کی وجہ لکھی۔ حالانکہ اس کی عام وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اور بھی الفاظ ایسے ہیں کہ جب عربوں کا یہ اصول تھا اور اصول ہے کہ جب کوئی لفظ، کوئی حرف پڑھا نہ جائے، جب کوئی حرف پڑھا نہ جائے تو اس کلمے کو لکھنے میں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے یمحو اللہ جو ہے، آپ اگر واو کے ساتھ پڑھیں یا واو کے بغیر پڑھیں، یمحو اللہ اس میں واو نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسان، تو وہاں بھی یدعو ہے تو وہاں بھی واو مٹا دی گئی، کیونکہ وہ پڑھی نہیں جا رہی، یدعو الانسان ہے، تو جہاں پڑھی نہیں جاتی وہاں لکھنے میں مٹا دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ توجیہ ہے کہ یہ مبالغے کے لیے ہے کہ اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے تو واو کو مٹانا دراصل اس مبالغے کا اظہار ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ بذات الصدور، سینوں کی صورتحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ افطرا علی اللہ کذبا، کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر نہیں لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ دل پر مہر نہیں لگی، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں سینوں کے حالوں کو جانتا ہوں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا حال جانتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی کیفیت یہ ہے کہ اس پر قرآن نازل کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ نے مہر نہیں لگائی، بلکہ اللہ نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی تعریف کی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام کہاں بھیجنا ہے، کس کے ذریعے سے بھیجنا ہے، اللہ کو خوب معلوم۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں فلاں نبی ہونا چاہیے تھا، فلاں رسول ہونا چاہیے تھا، فلاں کو، اللہ کو خوب معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں انہوں نے کہا کہ جو دو بستیوں کے سردار جو تھے ان میں سے کسی ایک سردار کو مل جاتی اگر رسالت ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی لگی ہے؟ تو اللہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہاں یہ جو کہہ دینا انہ علیم بذات الصدور، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی گویا تعریف ہے یہاں، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں،
ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کے حال جانتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک گویا اس علو شان کا حامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اللہ کے قرآن کا، اللہ کے کلام کا نزول ہو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا